السلام علیکم ناظرین، سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی میں ڈاکٹر ایوب ندیم کا سلام۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام سیاسی موضوعات سے ہٹ کر ہے، اس لیے کہ یہ ماہ محرم ہے، اور ماہ محرم آنسوؤں اور روشنیوں کے درمیان سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً سانحہ کربلا ہمارے لیے آنسو لے کر آتا ہے، لیکن جس عزم و استقامت کا مظاہرہ کربلا کے واقعے میں ہوا وہ روشنیوں کی نوید ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں بہت ہی اہم شخصیت ہماری مہمان ہے۔ وہ کہنے کو تو ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر وہ ایک دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، شاعر ہیں، اور ہماری جو تہذیب ہے ان تہذیبی اقدار جو ہیں ان کے امین ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شفقت اللہ مشتاق صاحب۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی مہربانی مشتاق صاحب، یہ جو کربلا کا سانحہ ہے اس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ ایسا عقدہ ہے جو اقبال نے ایک شعر میں کھول دیا، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اصل سر یہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح محی الدین ابن عربی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح ہی کی بات کی ہے۔ بنیادی طور پہ جب حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور خصوصاً قرآن پاک کی وہ آیت جس میں یہ ہے کہ ہم نے اسماعیل کو ذبح عظیم کی بدولت بچا لیا۔ اب ذبح عظیم کو جب بھی کسی عالم نے، مفکر نے یا شاعر نے ڈسکس کیا ہے تو انہوں نے لنک اس طرح کیا ہے کہ اب جو ظاہری صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل کی جب قربانی ہونے لگی تو ایک دمبا اس کے بدل میں آ گیا۔ اب ایک طرف ذبح عظیم کا لفظ ہے، ایک طرف دمبا ہے۔ انہوں نے یہاں سے استخراج یہ کیا ہے کہ یہ جو ذبح عظیم ہے یہ کوئی اور بات کی گئی ہے، وہ ظاہر تھا، باطن میں کچھ اور تھا، اور لوگوں نے لنک کیا ہے کہ ذبح عظیم سے مراد جو ہے، جو کہ سبسیکوینٹلی بعد میں جا کے کربلا کے میدان میں یہ اتنی بڑی قربانی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ غالباً یہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا کی 10 تاریخ کو قربانی ہوئی ہے اس سے مراد وہ ہے۔ اب اگر اس کو ویسے دیکھا جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس قربانی میں اور اس قربانی میں کیا فرق ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی جو ہے وہ 3 لحاظ سے اہم تھی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہ اب بہت بڑا امتحان تھا، ایک والد کا اپنے بیٹے کو خواب کی بنیاد پر قربان کر دینا۔ لیکن یہاں جو تھا نا، اب جو انبیاء ہوتے ہیں یا صلحاء ہوتے ہیں یا جس کو شرف محبوبیت حاصل ہو جاتا ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے معیارات ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ بنیادی طور پہ ان کے جو پیش نظر ہوتے ہیں وہ رضا خداوندی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اللہ کی رضا جو ہے ان کی ٹاپ پریارٹی ہوتی ہے، تو لہٰذا حضرت ابراہیم کی جو پریارٹی تھی وہ اللہ کی رضا تھی، لہٰذا وہ رضا کی بنیاد پہ وہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے بیٹے کو کہا، اب جو پسر ہے اس کی فرما برداری کا معیار دیکھیں کہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی، انہوں نے بھی جو ہے وہ امنا و صدقنا کہا اور تیار ہو گئے۔ اب یہ بہت بڑا باپ اور بیٹے کا امتحان تھا، کیا بات، اور اس امتحان میں باپ اور بیٹا دونوں کامیاب ہوئے۔ اور یہ آمنا و صدقنا جو ہے یہ ہمیں کربلا میں بھی میں اسی طرح لنک کرنے جا رہا ہوں۔ وہاں پورا خاندان جو ہے وہ امام علی مقام کے کہنے پر قربانی دینے کو تیار۔ اچھا، اب جو ہے کربلا کو اگر دیکھیں تو کربلا میں ایشو سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یزید کی نامزدگی کی گئی، اور جو اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے، شہری تھے،
ان سے ان کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا. اچھا اکثر و بیشتر جو تھے وہ لوگ تو بیعت کر گئے، لیکن اب کچھ لوگ تھے جن میں نمایاں جو تھے وہ حضرت سیدنا امام حسین تھے. اب حضرت امام حسین کی شخصیت کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ کیا تھے، یعنی ان کی تربیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی ہے. اب نبی سے ڈائریکٹ تربیت لینے والا جو شخص ہوتا ہے نا، اس سے بہتر اسلام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. صحیح، بالکل. لہٰذا آپ سے جب یہ کہا گیا تو آپ نے سب سے پہلے جو مطالبہ کیا تھا وہ مدینہ کے گورنر نے کیا تھا کہ آپ جو ہے مجھے حکم یہ ہے کہ یا تو آپ بیعت کر لیں یا مدینہ چھوڑ دیں. اچھا تو آپ نے یہ کہا کہ مجھ جیسے بندے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میں یزید جیسے شخص کی. اب یزید کا کیا تھا؟ اب جو تاریخ کی کتابوں میں متواتر آیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا. جملہ شرعی عیوب جو بھی ایک گمراہ آدمی میں ہو سکتے ہیں وہ اس میں موجود تھے. اچھا یہ نا اگر دیکھا جائے تو ہسٹورک چینج تھی اسلامک ہسٹری میں. آپ خلفائے راشدین کی مثال لے لیں تو کہیں بھی آپ کو کوئی بھی خلافت کے لیے ایسا کینڈیڈیٹ نظر نہیں آتا جو شرعی طور پہ عیوب کا حامل ہو یا جو بد کردار شخص ہو. یہ پہلی دفعہ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے کہ یزید جیسے بد کردار شخص کو منظر عام پہ لایا گیا. اچھا یہ بہت بڑا امتحان تھا. اب اگر امام حسین جو تھے نا وہ ان کی بیعت کر لیتے تو یہ آج تک کے لیے حجت ہو جاتی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اپنا بیٹا کہتے ہیں اور جس کی تربیت بھی حضور نے فرمائی، اگر وہ ایک بد کردار شخص کی بیعت کر سکتا ہے تو کیا ہم جیسے لوگوں کے لیے تو پھر کوئی حجت تھی؟ بد کردار شخص کی بیعت ہو سکتی ہے. اچھا لہذا آپ نے انکار کیا اور آگے جا کے دیکھیں کہ اس کی سینس آف رسپانسبلٹی کا اندازہ کرنے کہ آپ نے پہلے مکہ میں پناہ لی. اچھا مکہ میں جب حالات پیدا ہوئے تو آپ پہلے حالانکہ آپ حج کے لیے آپ ارادہ قصد کر چکے تھے، لیکن یہاں آپ نے حج کا ارادہ ختم کیا، احرام اتارا. اب یہاں سے ایک بڑا اہم نقطہ یہاں منظر عام پہ آتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو معاملات ہیں نا ان کو درست سمت میں لے جانے کے لیے اگر عبادات مؤخر بھی کرنی پڑے تو آپ کر لیں. واہ 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 واہ. اب وہاں آپ نے حج کا جو ہے ارادہ ختم کیا، احرام اتارا اور اس کے بعد جو ہے سفر کربلا جو ہے وہ آپ کا شروع ہوتا ہے. اچھا اب اس سارے سفر میں کربلا تک جو ہے آگے جا کے بات مزید بھی کرتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ اب صرف اس میں جو چیز تھی نا وہ تھی رضائے خداوندی، کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا جو دین تھا نا اس کو آپ نے صحیح حالت میں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ دین کی یہ بھی تشریح ہو سکتی ہے، یہ بھی توضیح ہو سکتی ہے. اور آپ نے صرف خدا کی رضا کے لیے دین کو صحیح حالت میں پیش کیا. اور اگر کربلا میں ہم پہنچے تو کربلا میں جا کے دیکھیں نا 10 دن جو جنگ نہیں ہوئی. اگر آپ نے تاریخ ملاحظہ فرمائے یہ 10 دن کوئی مقابلہ نہیں ہوتا رہا، تقاضا ہوتا رہا ہے کہ آپ بیعت کریں. تقاضا ہو رہا تھا ڈیلی. اور 7 یہ جو محرم کو آپ کا پانی بند کیا گیا تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ کے گھٹنے ٹیک دیں اور آپ بیعت کر لیں. اور آپ آگے سے وضاحت کرتے تھے اور جواب دیتے تھے کہ بھائی میرے لیے یہ ممکن نہیں، میرے لیے یہ ممکن ہے. اور اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے جناب حر جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے تقاضا کیا. ان کے بعد پھر عمر بن سعد اس نے یہ تقاضا کیا اور تیسرا جو شخص آیا وہ شمر تھا. تو یہ دیکھیے کہ جب نینوا میں پڑاؤ ڈال دیا گیا اور وہاں خیمے بھی لگ گئے اور خاندان رسول وہاں موجود ہے تو خاندان رسول کے ارد گرد ایک بہت بڑا مجمع لگا. بہت لوگ آئے کوفے سے جو وہاں آ کر ٹھہرے پہلے، پھر وہ آہستہ آہستہ انہوں نے بھاگنا شروع کیا. لیکن اس بھاگنے کے باوجود جو استقامت ہے امام حسین علیہ السلام کی اس میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ اس کے بارے میں دیکھیں وہ نا آپ یوں کہیں کہ وہ ہمت، صبر اور استقامت کی ایک چٹان تھے. جب وہ مکہ سے نکلتے ہیں نا تو راستے میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے جو چچا زاد بھائی تھے مسلم بن عقیل ان کو شہید کر دیا گیا. اور یہ بھی پتہ چلا تھا
کہ مسلم بن عقیل جب آئے ہیں تو 50,000 کا مجمع تھا جنہوں نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی، لیکن جب اس وقت کے جو حکمران تھے ان کی طرف سے دھمکیوں کا اور لالچ کا مظاہرہ کیا گیا تو مغرب کا وقت تھا۔ اب ایک اور یہاں میں نقطہ واضح کر دوں کہ شریعت کی کتنی پاسداری ان لوگوں کے ہاں تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے پاس 50,000 کا لشکر تھا اور اس وقت تک جو مقابل کمانڈر تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اسی وقت جو ہے نا ان کے پہ حملہ کریں اور ان کو نیست و نابود کر دیں۔ اچھا، این اس وقت نماز مغرب کا ٹائم تھا، تو اب انہوں نے فرمایا کہ نہیں، پہلے ہم نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم حملہ کریں گے۔ اب جب نماز انہوں نے نیت دی، اب ان لوگوں کی جو نماز تھی نا وہ بھی کوئی ایسے نماز نہیں تھی، وہ یکسوئی کا جو صبر ہے نا کہ عبد جو ہے وہ معبود کی طرف اس حد تک یکسو ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا و مافیہ کی کوئی ارد گرد کی کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ارد گرد کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے۔ اب ارد گرد کا ماحول کیا تھا کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لالچ دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس حد تک لوگوں کو جبر کے ذریعے جو تھا نا ڈرا دیا گیا کہ جب آپ نے سلام پھر آپ نے نماز مکمل کی تو آپ کے پیچھے کوئی بندہ بھی نہیں تھا اور سارے بھاگ گئے تھے۔ اچھا، یہ تو وہ بنیادی طور پہ یہ کوفی لوگ تھے نا جی، یہ ان کا یہ اس طرح کا کنڈکٹ سرشت میں تھا، ان کا کنڈکٹ تھا۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ جب کعبہ شریف سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے تو ایک عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے ان کو روکا تھا۔ اچھا، اس میں جو تھا نا وہ ابن زبیر تھے۔ ابن زبیر نے انہیں جو دلیل دی تھی نا وہ یہ کی تھی کہ عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ایک اور بھی تھے غالباً عبداللہ بن عمر تھے، لیکن اصل جو ہے نا وہ مین جو نظر آتے ہیں نا تاریخ میں وہ عبداللہ بن زبیر ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے انہیں یہ کہا تھا کہ جی یہ کوفہ والے جو ہے نا ان پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے آپ کے والد صاحب سے وفا نہ کی، پھر انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، تو آپ ان پہ انحصار نہ کریں۔ اچھا، آپ کا چونکہ جو نظر آتا ہے نا، دیکھیں ہسٹوریکلی اس کو دیکھنا، ایک تو ہے اس کا جذباتی پہلو، ایک ہے منطقی لحاظ سے اس کو دیکھنا۔ منطقی لحاظ سے اگر دیکھا جائے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پیش نظر جو تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے حق کو منوانا تھا، انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ بندہ جو ہے نا بندہ وہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے لیے جو اللہ کا بندہ ہے، جس طرح مولانا روم نے کہا ہے عبد دیگر عبد ہو چیز ہے دیگر، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا جی وہ بنیادی طور پہ اللہ کے احکام کی پاسداری کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتا ہے۔ اور دنیا میں بڑی قربانیاں دیکھی ہوں گی، بہت قربانیاں دیکھی ہوں گی، بڑی بڑی شاتیں ہوئی ہوں گی، بڑے بڑے سانحات ہوئے ہوں گے، لیکن جب بھی مورخ جو ہے نا وہ ایمانداری سے یہ تعین کرے گا کوئی ریٹنگ کے حساب سے، تو اس جیسی قربانی اور اس جیسا جذبہ شہادت جو ہے نا جو کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے رفقا نے کیا، اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اچھا شفقت اللہ مشتاق صاحب، یہ جو شہادت ہے اور یہ جو واقعہ ہے بہت دل خراش ہے، بہت دلگیر ہے، بہت تکلیف دیتا ہے، اور ہمیشہ مسلمان محرم کے مہینے میں اس واقعے کو زیادہ شدت سے یاد کرتے ہیں اور یہ دن مناتے ہیں۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے شاید کہ ضروری نہیں کہ جہاں بہت سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور وہ حق کے ساتھ نہ ہوں، تو یہ ضروری نہیں کہ جو تھوڑے رہ جائیں آپ ان کی بات کو قبول نہ کریں، بلکہ یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جو حق والے ہیں اور جو قرآن اور اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہیں وہ صحیح راستے پر ہے۔ تو یہ جو ایک پہلو ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا کیا چیزیں ہم پر منکشف ہوتی ہیں، اور واقعہ کربلا کو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ بنیادی طور پر مجھے اگر یہ پیغام کی بات کی جائے نا، میرے نزدیک اس کے 3 پیغام ہیں۔ جو واقعہ کربلا کا جو 10ویں کا دن ہے نا، میں وہاں سے ان 3
پیغام جو ہے نا ان کو ڈیرائیو کرتا ہوں. جی نمبر ایک یہ ہے کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے امام حسین کے جتنے مین ساتھی ہوتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. آپ تنے تنہا جو ہیں وہ لڑتے ہیں اور اس وقت نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے. اب سامنے دیکھیں کون کیسا دشمن ہے. ایسا دشمن جو بالکل آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہا. آپ کے بچوں کو اس نے مار دیا ہے, اچھا آپ کے بھائیوں کو اس نے مار دیا ہے, اچھا ہر قسم کی جو گھٹیا حرکت وہ کر سکتا تھا دشمن وہ کر رہا ہے. اچھا اب آپ کے پیچھے کون ہے؟ آپ کا ایک بیٹا ہے اور آپ کی مستورات ہیں. اب یہاں آ کے دیکھنا یہ ہے کہ کمپرومائز بھی کیا جا سکتا تھا, اچھا لیکن آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. دوسرا جو اصل جو پیغام ہے نا وہ یہ ہے کہ عین اس وقت نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے اوائڈ نہیں کرنا, لیکن آپ فوری طور پہ بھی گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور نماز عصر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب سب سے پہلا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب پہلا جو پیغام ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کو ترک نہیں کرنا. بے شک آپ کی جان ختم ہو جائے اور آپ پہ جتنی باری جو ہے وہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے, آپ نے نماز کو ترک نہیں کرنا. ایک پیغام تو کربلا یہ دیتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا یہ ہے کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کے لے جایا جا رہا تھا تو روایات میں آتا ہے کہ کافی لوگ جو اس کے قریب تھے انہوں نے سنا کہ آپ جو ہے آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں اور یوں لگتا تھا جیسے آپ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں. اب دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ نے قرآن سے اپنا ناطہ ختم نہیں کرنا, بے شک آپ کا سر نیزے پر ہی کیوں نہ چڑھا ہو. کیا کہنے, واہ واہ. اور تیسرا جو پیغام میرے نزدیک سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آئے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ٹائم تو آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. بے شک آپ کی ہر چیز کیوں نہیں اجڑ جاتی ہے اور داؤں پہ لگ جاتی ہے. کتنی بڑی قربانی, کتنی بڑی قربانی ہے. اور یہی امام حسین کا. اب امام حسین جو ہے نا یہ اگر دیکھا جائے, اب امام حسین کو ایک اور اینگل سے ڈسکس کر لیتے ہیں. اب دیکھیں ایک وقت تھا جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. دیکھیں ساری آنکھیں جو ہوتی تھی نا وہ حضور کے جس میں چہرہ انور پر ہوتی تھی اور ان کی خوشی سے لوگ خوش ہو جاتے تھے. آپ جب مغموم ہوتے تھے تو لوگ مغموم ہو جاتے تھے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے جو ہیں وہ حضور کی خوشی کا سبب بنتے تھے, آپ کی توجہ کا مرکز بنتے تھے, اب کیا وہ باقی لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنتے ہوں گے؟ اچھا پھر وہ تشریف لاتے تھے, حضور کھڑے ہو جاتے تھے. اچھا حضور نماز پڑھتے تھے, وہ اگر آپ کے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے حضور سجدہ لمبا کر لیتے تھے. اچھا وہ جب تشریف لاتے تھے تو حضور ان کو اپنی زبان چوسنے چوساتے تھے. مشہور حدیث ہے جی, حسین مجھ سے ہے اور من الحسین. اس کے علاوہ یہ علماء اس سے باخبر ہیں کہ یہ جو جمعے کا خطبہ ہے اس کے درمیان جو وقفہ ہے وہ دیکھیں پوری کتابوں میں موجود ہے, ساری کتابوں میں, کہ یہ بنیادی طور پہ یہ صاحبزادے آئے تھے اور آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اور پھر آپ کو بیٹھنا پڑ گیا. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ بھی سنت بن گئی امام حسن اور حسین کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اور وہ سنت بن گئی اور آج تک وہ سنت پوری ہو رہی ہے. اب ایک طرف تو آپ محبت کا وہ معیار دیکھیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب اتنا بڑا شہزادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تارا سیدہ النساء حضرت سیدہ فاطمہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر کربلا میں کس بے بسی کے عالم میں جو ہے وہ امت وہی امت جو بیسیکلی کلمہ گو تھے, بظاہر تو کلمہ گو تھے, جب ان کو اپنے مفاد کا آیا ہے کہ انہوں نے حکمرانی, وہ چاہ رہے تھے حکمران بننا اور تو کچھ بھی نہیں چاہ رہے تھے. سیدنا امام حسین یہ چاہ رہے تھے کہ بنے حکمران جو مرضی بنے لیکن شریعت کے تقاضوں کے مطابق, قرآن و سنت کے مطابق ہو. بہت شکریہ شفقت اللہ مشتاق صاحب. جب تک یہ دنیا باقی ہے ذکر حسین باقی رہے گا. جوش ملی آبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو,
इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इसके साथ ही सरजमीन टीवी के प्रोग्राम आगाही से डॉक्टर अयूब नदीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।